تم جانتے تھے کہ یہ شادی صرف ایک معاہدہ تھی، پھر اپنی حد کیوں کراس کی؟ بتاؤ مجھے یہ سب کیسے ہو گیا؟ میری آواز کانپ رہی تھی مگر غصہ اس سے کہیں زیادہ تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ ڈالوں، ختم کر دوں، بس کسی طرح یہ سچ جھٹلا دوں۔ حمزہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پہ وہی عجیب سا سکون تھا جو مجھے اور زیادہ تڑپا رہا تھا۔ آپ بارش میں بھیگی ہوئی تھیں، بے ہوش تھیں، سردی سے کانپ رہی تھیں۔ میں صرف آپ کو بچانے کے لیے قریب آیا تھا۔ اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، او شٹ اپ! میں چیخی تھی، مجھے کہانی مت سناؤ، صاف صاف بتاؤ کیا ہوا تھا اور مجھے خبر تک کیوں نہیں ہوئی؟ میری گرفت اس کے گریبان پہ اور سخت ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اس نے میرے دونوں ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیے۔ زبان ہی نہیں بتا سکتا، اگر آپ چاہیں تو آپ کو عملی طور پہ بتا سکتا ہوں۔ بولیں، منظور ہے آپ کو شازمہ؟ اس کی آواز میں اب نرمی نہیں تھی۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کو رک گیا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں پوری قوت سے چیخی تھی۔ 2 ٹکے کے ملازم ہو کے تم نے ہمت کیسے کی؟ نہ میں تمہارا بچہ پیدا کروں گی اور نہ تمہیں چھوڑوں گی، تمہیں برباد کر دوں گی میں۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے شازمہ کیا کر سکتی ہے۔ وہ ذرا سا جھکا، اس کی آنکھیں پہلی بار مجھے خطرناک لگیں۔ اندازہ تو تمہیں بھی نہیں ہے، اس رات تم میرے رحم و کرم پہ تھی، لیکن میں نے وہ نہیں کیا جو تم سوچ رہی ہو۔ جو کچھ بھی اس رات ہوا میں نے تمہاری جان بچانے کے لیے کیا تھا، اور مت بھولو کہ ہمارے بیچ نکاح کا بندھن موجود ہے، اور اگر تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میرا وہ روپ دیکھو گی جو تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے الفاظ میرے دل پہ ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، اور میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی تھی اس کے تیور دیکھ کے۔ میرا ہاتھ اس کے رخسار پہ۔ کچھ مہینے پہلے میں اپنے آفس میں کھڑی تھی، ہاتھ جیب میں ڈالے، سامنے کھڑے حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شادی ایک کانٹریکٹ ہے، میں نے صاف صاف کہا تھا۔ میں تمہیں سب کچھ دے سکتی ہوں، پیسے، آسائش، تمہارے گھر والوں کی سپورٹ، لیکن تمہیں مجھ پہ کوئی حق نہیں ہوگا۔ دنیا کے سامنے تم میرے شوہر ہوگے، لیکن کمرے میں تم ایک مخصوص فاصلے پہ رہوگے، کبھی بھی حد کراس کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، ورنہ تم جانتے ہو میں کیا کر سکتی ہوں۔ وہ خاموش سر جھکائے کھڑا رہا۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی میڈم جی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میں مطمئن ہو گئی تھی۔ کل ٹھیک 5 بجے کورٹ پہنچ جانا، وہیں پہ نکاح ہوگا۔ وہ جانے لگا، پھر رکا۔ میڈم جی، آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے نا، میری بہن کی شادی؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، نکاح ہوتے ہی تمہیں 30 لاکھ کا چیک مل جائے گا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے سر ہلایا مگر اس کی آنکھوں میں چھپی مجبوری میں نے واضح دیکھی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ ہم دونوں ہی مجبور تھے۔ ڈیڈ کی باتیں ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں تمہاری شادی ہر حال میں کروں گا شازمہ، میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، مجھے نہیں پتا میرے پاس کتنا وقت ہے۔ وہ غصے میں بولے تھے۔ ڈیڈ، مجھے شادی نہیں کرنی، میں اپنی زندگی خود سنبھال سکتی ہوں، مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ میں واقعی خود کو مضبوط سمجھتی تھی، کامیاب، خود مختار، لیکن پھر انہوں نے اپنے دوست کے بیٹے کا نام لیا، وہ شخص جس سے میں کبھی شادی نہیں کر سکتی تھی، انا پرست، کنٹرول کرنے والا، اور میری آزادی کا دشمن۔ اسی لمحے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو صرف نام کا شوہر ہو، اور وہ شخص حمزہ تھا، سادہ، خاموش، اور میرے لیے بالکل بے ضرر۔ کم از کم میں یہی سمجھی تھی، اور آج میں اسی حمزہ کے سامنے کھڑی تھی، ٹوٹتی ہوئی غصے میں، اور سب سے بڑھ کے خود ہی سے ہاری ہوئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ میری آواز اب پہلے جیسی مضبوط نہیں رہی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا، اور پہلی بار مجھے لگا کہ شاید میں نے اسے کبھی سمجھا ہی نہیں تھا۔ اس وقت میری زندگی ایک عجیب موڑ پہ کھڑی تھی۔ مجھے کیسے نوجوان کی ضرورت تھی جو وقتی طور پہ ایک معاہدے کے تحت مجھ سے شادی کرے، تاکہ میری زندگی، میرے خواب، میرا کام کسی بھی طرح سے متاثر نہ ہو۔ مجھے نہ کبھی گھریلو خواتین کی طرح گھر بیٹھنے کی عادت تھی، اور نہ ہی شادی اور بچوں کا کوئی خاص شوق تھا۔ سچ کہوں تو مجھے اپنی فگر، اپنی فٹنس اور اپنی آزادی سب سے زیادہ عزیز تھی۔
میں خود کو بہت ڈسپلن کے ساتھ رکھتی تھی، اس لیے اس دن بھی جب میں آفس جا رہی تھی تو بظاہر سب کچھ نارمل تھا، مگر اندر سے میں بری طرح سے الجھی ہوئی تھی۔ میرے سامنے فائلز پڑی تھیں مگر میرا دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ میں بار بار یہ سوچ رہی تھی کہ ڈیڈ کو کیسے سمجھاؤں کہ میری زندگی کے خواب ان کے خیالات سے بالکل مختلف ہیں۔ تبھی دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کی آواز آئی، میڈم جی میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے سپاٹ لہجے میں کہا، جی تشریف لائیے، کیا کام ہے؟ وہ اندر آیا، نظریں جھکی ہوئی تھیں جیسے وہ ہمیشہ رکھتا تھا۔ میڈم جی کیا لون مل سکتا ہے مجھے؟ میری چھوٹی بہن کی شادی ہے اور مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ میں آہستہ آہستہ اپنی تنخواہ میں سے کٹواتا رہوں گا، بس ایک بار میری بہن کی شادی ہو جائے تو میرے سر سے ساری ذمہ داریاں اتر جائیں گی۔ اس کی بات سن کے میں نے پہلی بار اسے سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ سادہ سا لڑکا تھا، خاموش مزاج، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے پین کو گھماتے ہوئے پوچھا، کتنے بہن بھائی ہیں تمہارے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، بس ایک بہن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اور والدین بھی حیات نہیں ہے۔ اس کی بات سن کے میرے ذہن میں فوراً ایک خیال آیا کہ لڑکا شریف ہے، حد میں رہنے والا ہے، اس سے مجھے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیشہ نظریں جھکا کے بات کرتا ہے، کبھی بدتمیزی نہیں کی، آج تک اس کی کوئی شکایت نہیں سنی۔ میں نے اگلا سوال کیا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، نہیں جی، پہلے بہن کی ذمہ داری سے فارغ ہو جاؤں پھر اپنے بارے میں سوچوں گا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ وہ کچھ جھجکا مگر پھر بولا، میڈم جی چاہیے تو 30 لاکھ، لیکن آپ جتنے دے سکیں، باقی میں خود ارینج کر لوں گا۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اس کے سامنے اپنی شرط رکھ دی۔ پہلے تو وہ چونک گیا، صاف انکار کر دیا کہ یہ کیسی شادی ہے، مگر جب میں نے اسے اپنی مجبوری، اپنے حالات اور اپنی پلاننگ بتائی تو آخر کار وہ مان گیا، کیونکہ ماننا اس کی مجبوری تھی۔ اگلے ہی دن ہم دونوں کورٹ میں تھے، وہاں پہ ہمارا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے فوراً بعد میں نے اسے 30 لاکھ کا چیک دے دیا تھا۔ میرے لیے وہ اب ایک ایسا شوہر تھا جو صرف نام کا تھا، ایک ایسا شخص جو میری ہر بات مانے گا، میری ہر شرط پہ سر جھکائے گا۔ مجھے حکم چلانے کی عادت تھی اور مجھے اس کردار کے لیے وہ بالکل مناسب لگا۔ ایک ہفتے کے اندر اس نے اپنی بہن کی شادی بڑی عزت سے کر دی، اور جب وہ دوبارہ آفس آیا تو میں نے اسے کہا کہ آج تمہیں میرے ساتھ میرے ڈیڈ کے پاس جانا ہے، میرا رشتہ مانگنا ہے۔ ہم نکاح کر چکے ہیں مگر ڈیڈ کو کچھ نہیں پتا، اگر انہوں نے انکار کر دیا تو پھر میں سچ بتا دوں گی اور پھر وہ مجبور ہو جائیں گے۔ اس نے سیدھا جواب دیا، ٹھیک ہے، میں شام کو آپ کے گھر آ جاؤں گا۔ جب اس نے ڈیڈ کے سامنے میرا رشتہ مانگا تو پہلے تو وہ خاموش رہے، پھر انہوں نے ہاں کر دی، کیونکہ وہ اسے جانتے تھے، اس کی محنت سے، اس کے کردار سے واقف تھے، اور شاید میرے مزاج سے بھی، کہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ رہ سکتی ہوں جو میری مانے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل میں یہ سب ایک معاہدہ ہے۔ یوں ہماری باقاعدہ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ شادی ہو چکی تھی مگر رہنا اسے میرے ہی گھر میں تھا۔ شادی کی رات میں نے عروسی لباس بدل کے نائٹ سوٹ پہن لیا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے سیدھا کہا، میرے کمرے میں ایک چھوٹا سا اسٹڈی روم ہے، وہاں ایک میٹرس رکھا ہے، تم وہ استعمال کر سکتے ہو، کیونکہ میں اپنے کمرے میں کسی کو برداشت نہیں کرتی، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے علاوہ کوئی اور یہاں پہ ہو۔ وہ خاموشی سے کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ میرا کمرہ بڑا سلیقے سے سجا ہوا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس چھوٹے سے کمرے میں چلا گیا، اپنے کپڑے بدلے، میٹرس بچھایا اور وہیں لیٹ گیا۔ یہ ہماری اس گھر میں پہلی رات تھی۔ صبح جب وہ اٹھا تو میں گہری نیند میں تھی۔ بعد میں اس نے بتایا کہ وہ جلدی اٹھنے کا عادی ہے۔ فریش ہو کے وہ واپس آیا تو میں بے خبر سو رہی تھی۔ جب اس نے مجھے جگانے کی کوشش کی تو جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے بازو تک پہنچا، میں فوراً ہڑبڑا کے اٹھی۔ سامنے اسے دیکھتے ہی غصہ آ گیا، اے مسٹر،
بغیر دستک دیے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ بالکل نارمل انداز میں بولا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں آنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑے گی، آئندہ خیال رکھوں گا۔ پھر بالکل سادہ سے انداز میں کہنے لگا، مجھے بھوک لگی ہے، آپ بتا دیں ناشتہ کب تک مل جائے گا؟ نہایت مہذب انداز میں اس نے پوچھا۔ اس کا یہ انداز مجھے ایک لمحے کے لیے حیران کر گیا تھا، جیسے وہ اس سب کو واقعی ایک عام رشتہ سمجھ رہا ہو، جبکہ میرے لیے یہ صرف ایک معاہدہ تھا۔ میں نے اس پہ ایک غصیلی نظر ڈالی اور سخت لہجے میں کہا، تمہیں بھوک لگی ہے تو باہر جاؤ، کچن میں ملازمہ ہوگی، اس سے جا کے ناشتہ مانگو، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ میری آواز میں وہی روکھا پن تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ اور ہاں، شام 6 بجے میں نے سیلون میں بات کر لی ہے، وہ تمہیں ولیمے کے لیے تیار کر دیں گے، تمہارا ڈریس پہلے ہی پہنچ چکا ہے، اور میرے والد کے سامنے یوں ظاہر کرنا جیسے ہم دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے آدھی بند آنکھوں کے ساتھ حکم دیا، جیسے یہ سب کچھ بالکل نارمل ہو۔ اس نے بس ایک نظر مجھے دیکھا، گہری اور خاموش، مگر کچھ کہا نہیں اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے بھی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، میرے لیے وہ بس ایک معاہدے کا حصہ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ باہر گیا تو ملازمہ کو ناشتے کا کہہ دیا۔ اسی دوران ڈیڈ بھی اپنے کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ میں تو عادی تھی دیر تک سونے کی، خاص طور پہ جب چھٹی ہو، مگر اسے صبح ہی صبح دیکھ کے یقیناً ڈیڈ کو حیرت ہوئی ہوگی۔ بیٹا اب تم اتنی جلدی کیوں اٹھ گئے؟ آرام کرتے، ڈیڈ نے اخبار ہاتھ میں پکڑ کے کہا۔ جدید دور ہونے کے باوجود ان کی یہ عادت کبھی نہیں بدلی تھی کہ صبح اخبار ضرور پڑھتے تھے۔ اس نے بڑے سادہ سے انداز میں جواب دیا، بس سر مجھے دیر تک سونے کی عادت نہیں ہے۔ ڈیڈ نے فوراً کہا، یہ تو بہت اچھی عادت ہے۔ پھر وہ ذرا سنجیدہ ہو گئے۔ دیکھو بیٹا، میری خواہش ہے کہ کاروبار کی ذمہ داری آہستہ آہستہ تم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ عورت کے لیے اللہ نے گھر بنایا ہے، وہ گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ میں اگر اس وقت وہاں ہوتی تو شاید فوراً بحث شروع کر دیتی، مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ آرزو کی خواہش پہ میں نے اسے اپنے بزنس میں شامل کیا تھا، لیکن اس کی حد سے زیادہ انوالومنٹ میرے لیے مسئلہ بن گئی ہے۔ اس کی سوچ عام عورتوں جیسی نہیں رہی، مردوں جیسی ہو گئی ہے۔ بس 2 اور 2 5 بنانے کا شوق ہے اسے۔ گھر، فیملی، بچے، یہ سب چیزوں سے اسے چڑ ہے۔ ڈیڈ بولتے جا رہے تھے اور وہ خاموشی سے سنتا جا رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے اندر گھر کا احساس پیدا کرو، گھر کی اہمیت، گھر کے کام، گھر سے لگاؤ۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، جی سر، میں کوشش کروں گا۔ ڈیڈ نے مسکرا کے کہا، میں خوش ہوں کہ اس نے تمہیں اپنا لائف پارٹنر چنا ہے۔ تم بہت اچھے لڑکے ہو اور مجھے ہمیشہ سے پسند ہے۔ یہ سب باتیں مجھے بعد میں پتہ چلیں، اور سچ کہوں تو مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ اس نے ناشتہ بھی ڈیڈ کے ساتھ ہی کیا۔ میرے لیے وہ سب بس ایک ڈرامہ تھا، ایک پلان جسے میں کنٹرول کر رہی تھی۔ ولیمہ بھی ایسے ہی گزر گیا جیسے بارات، رسمی، بے جان اور میرے لیے غیر اہم۔ مگر ایک چیز جو میں نظر انداز کر رہی تھی اور شاید وہ اس کے اندر چل رہی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں نہا کے باہر نکلی، باتھ گاؤن پہنے، بالوں میں تولیاں لپیٹے، بالکل بے فکر۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنے ہی انداز میں اپنے کمرے میں گھوم رہی تھی، جیسے وہاں اور کوئی موجود ہی نہ ہو۔ مجھے کبھی بھی عادت نہیں رہی تھی کسی کے سامنے خود کو چھپانے کی، نہ کبھی جھجک آئی نہ شرم۔ مردوں کے ساتھ میٹنگز، آفس، سائٹس، ہر جگہ پہ میرا یہی انداز تھا۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی مجھے غلط نظر سے دیکھنے کی، کیونکہ میں خود ہی ایسی تھی کہ سامنے والا حد پار کرنے سے پہلے 100 بار سوچے۔ وہ شاید پہلے تو سیدھا اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، مگر پھر رکا۔ مس آرزو، آپ سے ایک بات کرنی ہے، اس نے کہا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر ڈرائر نکالا اور بال سکھانے لگی۔ جی فرمائیے۔ اس کی آواز میں اس بار سنجیدگی تھی۔ دیکھیں، ہماری شادی ویسے تو ایک معاہدہ ہے، مگر میں ایک انسان ہوں اور پھر مرد بھی ہوں۔
میرے اندر وہی جذبات ہیں جو ایک عام مرد کے ہوتے ہیں۔ میں نے پہلی بار ایک تیکھی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ رکا نہیں۔ آپ بے دھڑک میرے سامنے اس طرح، اس حالت میں کسی بھی مرد کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ تو ویسے بھی میرے نکاح میں ہیں۔ میرے دل نے پہلی بار ایک عجیب سا دھڑکا لیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کچھ غلط کر رہی ہیں، مگر کم از کم میرے سامنے تھوڑا خیال رکھا کریں، مکمل لباس پہنا کریں۔ اس کی نظر ایک لمحے کو میرے گاؤن پہ گئی جو گھٹنوں تک تھا، اور میں نے پہلی بار خود کو اس کی نظروں سے دیکھا۔ کیا ہے کہ نظر ہے، کہیں نہ کہیں جا کے رک ہی جاتی ہے، اور پھر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور مرد اپنے جذبات کے ہاتھوں جلدی مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ یوں بات کرتا تھا کہ سامنے والا پانی پانی ہو جائے۔ پہلی بار کسی نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں ایک عورت ہوں، اور میرے ہونے کا اثر کسی پہ پڑ سکتا ہے۔ میں چند لمحے کے لیے بالکل ساکت رہ گئی۔ یہ وہ احساس تھا جو شاید میں نے سالوں پہلے کہیں دبا دیا تھا۔ مردوں کے بیچ رہتے رہتے، خود کو ثابت کرتے کرتے، میں شاید یہ بھول گئی تھی کہ میں کیا ہوں۔ وہ بات کہہ کے چلا گیا، اور میں وہیں کھڑی رہ گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پہلی بار، واقعی پہلی بار مجھے اپنے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں نے اچانک ہی ہیئر ڈرائر بند کیا اور چند لمحے وہیں کھڑی رہی، جیسے کسی نے میرے اندر کوئی بٹن دبا دیا ہو۔ پھر بغیر کچھ سوچے سمجھے میں الماری کی طرف گئی، کپڑے نکالے اور بدل لیے۔ اس بار میں نے نائٹی نہیں پہنی، بلکہ ٹراؤزر کے ساتھ لانگ شرٹ پہن لی۔ گلا بھی کافی بند تھا۔ خود مجھے بھی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے ایسے کپڑوں میں نیند نہیں آتی تھی، مگر نہ جانے کیوں میں نے خود کو اسی انداز میں ڈھالنے کی کوشش کی اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ آنکھیں بند کی مگر نیند جیسے روٹ گئی تھی۔ دوسری طرف وہ بھی اپنے کمرے میں جا کے لیٹ گیا تھا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ بھی سکون سے سو نہیں پا رہا ہوگا۔ بعد میں اندازہ ہوا کہ شاید اس کے ذہن میں میرا وہی روپ گھوم رہا تھا، گاؤن میں لپٹی ہوئی گیلے بالوں کے ساتھ، اور شاید اسی لیے وہ بھی بے چین تھا۔ رات کسی طرح سے کٹی، نہ مجھے ٹھیک سے نیند آئی نہ اسے، اور پتہ نہیں کب آنکھ لگی۔ صبح 7:30 بجے میرے کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی تو میں جھنجھناہٹ میں اٹھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ میرے ماتھے پہ فوراً بل پڑ گئے۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ دماغ خراب ہے؟ میں نے غصے سے کہا۔ وہ نیند بھری آنکھوں سے گھڑی کی طرف دیکھنے لگا، پھر بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جی 7:30 ہو رہے ہیں۔ اس کا انداز مجھے اور چڑھانے لگا۔ دیکھو، چھٹی والے دن تم کب سوتے ہو کب اٹھتے ہو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ورکنگ ڈیز میں 8 بجے ناشتہ ہوتا ہے اور 8:30 بجے تک میں آفس میں ہوتی ہوں۔ میں وقت کی بہت پابند ہوں۔ آج تو تمہیں اٹھا رہی ہوں، لیکن کل سے خود خیال رکھنا۔ میں نے اس کے کندھے پہ ہلکی سی تھپکی دی اور وہاں سے چلی گئی۔ اندر ہی اندر مجھے خود پہ حیرت ہو رہی تھی کہ میں اسے اٹھانے کیوں آئی، حالانکہ یہ کام تو اس کی ذمہ داری ہونی چاہیے تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہو کے ناشتے کی ٹیبل پہ آیا تو میں پہلے سے موجود تھی، مکمل تیار، حتیٰ کہ میک اپ بھی کر چکی تھی۔ اس کی نظروں میں واضح حیرت تھی، جیسے سوچ رہا ہو کہ کوئی لڑکی اتنی جلدی کیسے تیار ہو سکتی ہے۔ میں نے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، جیسے وہ میرے لیے کچھ بھی نہ ہو۔ ناشتہ ختم ہوا اور ہم دونوں آفس چلے گئے، مگر آفس میں نے وہی کیا جو میں ہمیشہ کرتی تھی، اسے ایک عام امپلائی کی طرح ٹریٹ کیا۔ میرے لیے وہ وہی تھا، ایک ماتحت، ایک اسٹاف ممبر، اور کچھ نہیں۔ 2 گھنٹے کے بعد میں نے انٹرکام پہ اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا، میں نے فائل اٹھا کے میز پہ زور سے پھینکی۔ یہ ری چیک کیوں نہیں کی گئی؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے ری چیک ہو کے چاہیے، اور یاد رکھو یہاں پہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، تمہاری باس ہوں۔ دروازے پہ دستک دے کے آیا کرو اور مجھے میڈم کہا کرو۔ نام لینے کی، شوہر بننے کی اجازت تمہیں صرف میرے باپ کے سامنے ہے۔ میرے الفاظ تیز تھے اور مجھے معلوم تھا کہ میں اسے نیچا دکھا رہی ہوں، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس سے ایک عجیب سی تسکین ملتی تھی۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوا، اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا، جیسے اندر آگ بھڑک اٹھی ہو، مگر وہ کچھ کہے بغیر فائل اٹھا کے باہر چلا گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس بات کو دل پہ لے جائے گا، یا شاید میں جانتی تھی مگر پھر بھی پرواہ نہیں کی۔
کچھ دیر کے بعد وہ فائل واپس لے کے آیا، اس بار باقاعدہ اجازت لے کے اور میڈم جی کہہ کے بات کی۔ میں نے سرسری نظر سے فائل دیکھی اور خاموشی سے رکھ دی، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اندر ہی اندر کیا سوچ رہا ہے۔ شام کو جب ہم گھر واپس آئے تو میں ہمیشہ کی طرح سیدھی لاؤنج میں گئی جہاں ڈیڈ موجود تھے، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی وہ اچانک میرے قریب آ گیا۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کم آن ڈارلنگ، کیوں اتنی ٹینشن لیتی ہو؟ میں ہوں نا۔ اس کی آواز نرم تھی مگر اس کا انداز میرے لیے بالکل نیا اور چونکا دینے والا تھا۔ میرے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا، میں ساکت رہ گئی۔ میں نے دھیمے مگر غصے بھرے لہجے میں کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ مگر ڈیڈ ہمیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے، جیسے وہ یہی دیکھنا چاہتے ہو۔ وہ مزید بولا، انکل آپ فکر نہ کریں، آرزو میری ذمہ داری ہے، اور اس نے مجھے مزید اپنے قریب کر لیا۔ میں چاہ کے بھی خود کو چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، اور سب سے عجیب بات، اس کی سانسیں میرے کانوں کے بہت قریب محسوس ہو رہی تھیں، جو مجھے اور بے چین کر رہی تھیں۔ میرے لیے یہ سب کچھ نیا تھا، بہت نیا۔ پلیز مجھے چھوڑو، میں نے چینج کرنا ہے، میں نے بمشکل کہا۔ اس نے چھوڑ دیا۔ میں تیزی سے کمرے میں آئی، غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ پرس بیڈ پہ پھینکا اور خود ہی سے بڑبڑانے لگی، یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کچھ دیر کے بعد میں نے اسے بلایا، وہ آیا تو میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ یہ کیا حرکت کی تھی تم نے باہر؟ میں نے کہا تھا نا مجھ سے فاصلے پہ رہنا۔ میں غصے سے کانپ رہی تھی اور وہ بالکل پرسکون کھڑا تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ تم نے کہا تھا کہ تمہارے والد کے سامنے ایک اچھے شوہر کی اداکاری کرنی ہے، اس نے آہستہ سے کہا، اور اچھا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں ایک لمحے کو چپ ہو گئی۔ اس کی بات میں وزن تھا، اور یہی بات مجھے مزید غصہ دلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ مجھے اپنے ساتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، میں نے سختی سے کہا۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ تو پھر کیا کروں؟ میاں بیوی تو قریب ہی ہوتے ہیں نا، تم خود بتا دو کتنا قریب آؤں؟ اس کے سوال پہ میں جھنجھلا گئی، نظریں جھکا لیں۔ ہاتھ پکڑ لیا کرو، میں نے بمشکل کہا، اور پھر فوراً اضافہ کیا، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ کچھ نہیں بولا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ کھانے کے وقت میں ہمیشہ کی طرح ڈیڈ کے ساتھ بیٹھنے لگی تو اس نے کرسی کھینچ کے کہا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ میں نے اسے گھورا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ وہ مسکرا رہا تھا جیسے اسے بڑا مزہ آ رہا ہو۔ انکل آپ کی بیٹی بہت شرمیلی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا، اور ڈیڈ بھی ہنس پڑے، اور پھر ہنی مون کی باتیں کرنے لگے۔ میں فوراً بولی، نہیں بابا، ابھی نہیں جا سکتے، مگر اس نے پلیٹ میں چاول ڈالتے ہوئے کہا، ہنی مون تو شادی کے فوراً بعد ہی ہوتا ہے مسز، بعد میں کہاں ٹائم ملتا ہے۔ اور میں اندر ہی اندر جلتی رہ گئی، کیونکہ پہلی بار مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ معاہدہ اب صرف معاہدہ نہیں رہنے والا۔ میں اس کی بات سن کے اندر ہی اندر جل اٹھی تھی۔ بعد میں پھر تم بچوں میں بیزی ہو جاؤ گی، کسی کا ڈائپر بدلنا ہے، کسی کو فیڈر دینا ہے، کسی کو کھانا کھلانا ہے، گھن چکر بن کے رہ جاؤ گی۔ اس کے یہ جملے میرے بلڈ پریشر کو آسمان پہ پہنچانے کے لیے کافی تھے۔ میں نے سختی سے چمچ پلیٹ میں رکھا، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، ڈیڈ نے ایک گہری نظر دیکھ کر سانس لے کر کہا، میری تو بڑی خواہش ہے کہ جلد سے جلد اپنے نواسے نواسیوں کو اپنی گود میں بٹھا کے کھلاؤں، اس گھر کا سونا پن ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی رد عمل دیتی وہ فوراً بول اٹھا، انکل آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر آپ نانا ضرور بن جائیں گے۔ اس کی بات سنتے ہی میرے حلق میں چاول بری طرح سے پھنس گیا اور مجھے زور کا کھانسی کا دورہ پڑا۔ وہ فوراً ایکٹیو ہو گیا۔ پہلے اس نے میری کمر تھپ تھپائی اور پھر اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ میری کمر پہ حرکت کرنے لگا۔ میں بری طرح سے کسمس آئی۔ اس کی انگلیوں کا وہ نرم مگر مسلسل لمس مجھے عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ اس نے مجھے پانی دیا۔ کیا ہوا تمہیں؟ آرام سے کھایا کرو نا، اپنی پرواہ نہیں کرتی تم۔ اس کا لہجہ ہمدردی بھرا تھا، مگر اس کے ہاتھ کی حرکت وہ جان بوجھ کے کی تھی، اور میں یہ بات بخوبی سمجھ رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ پلیز ہاتھ ہٹاؤ،
میں بمشکل کہہ پائی۔ میرے اندر کچھ ایسا ہو رہا تھا جو میرے کنٹرول سے باہر تھا۔ وہ فوراً سے بولا، آپ ٹھیک ہو نا؟ آر یو اوکے؟ جیسے واقعی فکر ہو اسے، مگر میں جانتی تھی وہ کھیل رہا ہے میرے ساتھ۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں نے مشکل سے کہا۔ ڈیڈ نے بات آگے بڑھائی، میں تو سوچ رہا ہوں آرزو، تم سب کچھ آذر کے حوالے کر دو، تم گھر میں رہا کرو، میں اکیلا بور ہو جاتا ہوں۔ میں نے فوراً سے جواب دیا، نہیں بابا، مجھے کام کرنا پسند ہے، یہ میرا پیشن ہے، میں یہ نہیں چھوڑ سکتی۔ ڈیڈ نے پھر کہا، یہ سب وقتی ہے، اللہ جلد ہی تمہیں اولاد دے گا، پھر کہاں وقت ملے گا تمہیں آفس جانے کا۔ وہ فوراً سے بولا، بالکل انکل، آپ ابھی اسے اپنا شوق پورا کرنے دیں، جیسے ہی بچے آئیں گے اسے فرصت ہی نہیں ملے گی۔ میں نے بمشکل چند لقمے کھائے اور اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اس پہ بے حد غصہ آ رہا تھا، اس کی ہر بات جیسے مجھے چبھ رہی تھی۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ باہر ڈیڈ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ آخر کار تھک کر میں وہیں سو گئی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں گہری نیند میں تھی۔ مجھے احساس نہیں تھا، مگر وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا ہوگا۔ میں واقعی سوتے ہوئے پرسکون ہوتی تھی، شاید معصوم بھی، مگر جاگتی تو خود کو سنبھالے رکھتی، مضبوط، سخت، بے نیاز۔ مجھے ہلکا سا احساس ہوا جیسے کسی نے میرے چہرے سے بال ہٹائے ہوں، پھر ایک نرم سا لمس میری پیشانی پہ محسوس ہوا۔ میں ذرا سا ہلی تو وہ فوراً ہٹ گیا، مگر میں دوبارہ نیند میں ڈوب گئی۔ اگلے دن ہم ایک نئے پروجیکٹ کے لیے سائٹ پہ گئے، شہر سے کافی دور۔ واپسی پہ میں نے چابی اس کی طرف اچھالی، ڈرائیو تم کرو، میرے کندھوں میں بہت درد ہے۔ میں فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، اور پھر طوفانی بارش۔ آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ اس نے گاڑی ایک سنسان سڑک پہ روک دی۔ بار بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا، شاید انجن میں پانی چلا گیا ہے، گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی۔ میں فوراً سے بولی، اوہ شٹ، میں دیکھتی ہوں، مگر اس نے روک دیا۔ نہیں، میں ہوں نا، تم بیٹھو۔ وہ باہر گیا، بونٹ کھولا، جبکہ بعد میں مجھے اندازہ ہوا کہ گاڑی بالکل ٹھیک تھی، اس نے خود سے اسے خراب کیا تھا۔ مشکل ہے کہ یہ اب چلے، اس نے آ کے کہا۔ میں پریشان ہو گئی، تو ہم رات کہاں گزاریں گے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے دور ایک لائٹ کی طرف اشارہ کیا، شاید وہاں آبادی ہو، ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ ہم دونوں بارش میں نکلے، بھیگتے ہوئے، سردی سے کانپتے ہوئے۔ یہ میری زندگی کا پہلا ایسا تجربہ تھا، اور میں بری طرح سے کانپ رہی تھی، قدم جیسے ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ میں مزید نہیں چل سکتی، میں نے کمزور آواز میں کہا۔ وہ بولا، میں کیا کروں، آپ نے ہی تو پابندیاں لگائی ہیں، ورنہ میں اٹھا لیتا۔ اس کی بات میرے کانوں میں گونجی، مگر میں اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ جواب نہ دے سکی۔ اگلے ہی لمحے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میں گر گئی۔ جب مجھے ہوش نہیں تھا تو وہ مجھے اٹھا کے لے گیا۔ ہم ایک گھر پہ پہنچے، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، ایک بزرگ آدمی نے دروازہ کھولا، شک کی نظر سے ہمیں دیکھا۔ اس نے کہا، یہ میری بیوی ہے، اور شاید اسی بات نے ہمیں اندر جگہ دلا دی۔ ایک بزرگ عورت نے ہمیں کمرہ دیا، پھر مجھے دیکھ کے بولی، اسے تو بخار ہے، کپڑے بدلنے ہوں گے۔ میں نیم بے ہوشی میں تھی، مجھے کچھ واضح یاد نہیں ہے، بس اتنا کہ سردی میرے جسم کو چیر رہی تھی۔ مجھے بیڈ پہ لٹایا گیا، کمبل دیا گیا، مگر سردی کم نہیں ہو رہی تھی۔ میں کانپ رہی تھی، سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے کمزور ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، کچھ کرو۔ میری آواز ٹوٹ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، اور پھر دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی۔ اگلے ہی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے قریب آ کے لیٹ گیا ہے۔ میں ہوش کی دنیا سے غافل ہوئی، مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ اس رات کی دھندلی یادیں ابھی بھی میرے ذہن کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں شدید سردی میں کانپ رہی تھی، میرا جسم میرا ساتھ چھوڑ رہا تھا، اور میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس کے ہاتھ پہلے میری کمر پہ تھے، پھر اس نے میرے ہاتھوں کو تھاما جیسے مجھے گرم کرنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا انداز بدلتا چلا گیا۔ میں مکمل ہوش میں نہیں تھی، اور میرے اندر مزاحمت کی طاقت نہ تھی،
بس ایک دھندلا سا احساس تھا کہ وہ میرے بہت قریب ہے، حد سے زیادہ قریب۔ اس کے بعد کی رات میرے لیے ایک دھند بن گئی، جیسے سب کچھ ہوا مگر میں اسے پوری طرح سمجھ نہیں سکی۔ مجھے لگا شاید کوئی خواب ہوگا۔ جب صبح آنکھ کھلی تو سر بھاری تھا، جسم میں عجیب سی تھکن تھی۔ باہر بادل گرجے تو میں ہڑبڑا کے اٹھی۔ میں اٹھ کے کھڑی ہوئی مگر جسم میں عجیب سا بوجھ تھا، ایک انجانا سا احساس جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ کمرے میں اکیلی ہی تھی۔ جب کمرے سے باہر آئی تو وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ بارش اب قدرے کم تھی۔ ہم یہاں کب تک پھنسے رہیں گے؟ میری بات سن کے حمزہ نے پلٹ کے میری طرف دیکھا۔ جیسے ہی بارش رکے گی میں گاڑی ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جیسے ہی بارش رکی گاڑی حمزہ نے خود ہی ٹھیک کر لی۔ ہم واپس گھر آ چکے تھے مگر مجھے اپنی طبیعت میں ایک عجیب سا بوجھل پن سا محسوس ہونے لگا تھا۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران حمزہ مجھے پتہ نہیں کیوں بڑی وارفتگی سے دیکھنے لگا تھا۔ کبھی ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھتا۔ ایک بار میں آفس گئی تو ایک اور جھٹکا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے بغیر بھی کمپنی چل رہی تھی، بلکہ بہتر چل رہی تھی۔ لوگ اسے سر کہہ کے بلا رہے تھے، اس کے فیصلے مانے جا رہے تھے۔ میرے اندر تو جیسے آگ لگ گئی۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلایا اور غصے سے کہا، تم یہی چاہتے تھے نا؟ میں چند دن کے لیے کیا گئی، تم نے پورے آفس پہ قبضہ کر لیا۔ وہ آرام سے بیٹھا مجھے دیکھ رہا تھا، جیسے میری باتیں اسے متاثر نہ کر رہی ہوں۔ میں اپنی محنت سے یہاں پہنچا ہوں اور آپ کے والد نے خود مجھے ذمہ داری دی ہے، اس نے سکون سے کہا۔ اور اب آپ بھی مجھ سے ٹھیک لہجے میں بات کریں کیونکہ اب میں یہاں کا باس ہوں۔ اس کی یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں غصے میں اٹھی مگر اچانک سر گھومنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں گرتی اس نے مجھے تھام لیا۔ خود کو مرد سمجھنا چھوڑ دو، ہو تو تم ایک عورت ہی۔ اس کا یہ جملہ میرے کانوں میں گونج گیا مگر اس وقت میری حالت واقعی خراب ہو رہی تھی۔ میں سیدھی واش روم کی طرف بھاگی اور وہیں مجھے الٹی آ گئی۔ وہ میرے پیچھے آیا، کیا ہوا؟ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میں نے انکار کیا مگر وہ میرا ہاتھ زبردستی پکڑ کے مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد مسکرا کے کہا، مبارک ہو، آپ پریگننٹ ہیں، تو میری تو جیسے دنیا رک گئی۔ اس کے چہرے پہ خوشی تھی اور میرے اندر صرف غصہ، جھٹکا اور انکار۔ میں فوراً وہاں سے نکل آئی، کچھ سنے بغیر، کچھ سمجھے بغیر۔ گھر پہنچ کے میں سیدھے اپنے کمرے میں گئی اور ہر چیز توڑنے لگی۔ غصہ، بے بسی، نفرت سب ایک ساتھ باہر آ رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس پہ جھپٹی مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیے۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس نے سختی سے کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میں چیخی تھی۔ یہ شادی ایک معاہدہ تھی، تم میرے قریب نہیں آ سکتے تھے اور تم نے… میری آواز لرز گئی۔ میں اس بچے کو نہیں رکھوں گی، مجھے تم سے بھی نفرت ہے اور اس بچے سے بھی۔ میرے الفاظ زہر بن کے نکل رہے تھے۔ اس نے غصے میں آ کے مجھے تھپڑ مارا۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہو گیا۔ ہوش میں آؤ، وہ بولا، یہ صرف میرا نہیں ہے، تمہارا بھی بچہ ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک سنجیدگی تھی۔ اگر تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اور میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ کیسے، یہ سب کیسے ہوا؟ وہ قریب آیا، اس کی آواز دھیمی مگر بھاری تھی۔ تم جانتی ہو کیسے، تم نے خود مجھے مجبور کیا تھا۔ تم سردی سے کانپ رہی تھی، بس تمہیں ہدت دیتے دیتے میں… یہ کہہ کے وہ چپ ہوا، پھر مجھے دیکھ کے بولا، تم نے مجھے مجبور کیا تھا۔ میں نے نظریں چرا لیں، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ذہن میں وہی دھندلی سی رات گردش کر رہی تھی۔ وہ مزید بولا، اگر تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچایا تو میں تمہارے والد کو سب کچھ سچ بتا دوں گا، اس معاہدے کے بارے میں، اس شادی کے بارے میں، اور پھر سوچ لینا کہ کیا ہوگا۔ اس کی بات سن کے میں ساکت رہ گئی تھی۔ پہلی بار مجھے لگا میں واقعی پھنس چکی ہوں۔ میں کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ دل جیسے بوجھ سے دب گیا، دماغ میں ہزاروں خیالات ایک ساتھ گھوم رہے تھے، مگر نہ جانے پھر کہاں سے ہمت آئی اور میں نے سرد لہجے میں کہا،
چلے جاؤ میری زندگی سے. میں تمہیں اس گھر میں بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی. میری آواز میں سختی تھی مگر اندر کہیں کچھ ٹوٹ رہا تھا. اس بچے کو میں کچھ نہیں کہوں گی. جیسے ہی یہ پیدا ہوگا تمہارے حوالے کر دوں گی اور پھر تم مجھے ڈیورس دے دو گے. لیکن اب میں تمہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتی. وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں میں بھی غصہ نظر آ رہا تھا. پھر بغیر کچھ کہے مڑا اور چلا گیا. دروازہ بند ہونے کی آواز نے جیسے میرے اندر ایک خلا پیدا کر دیا. ڈیڈ بار بار پوچھتے رہے کہ ہوا کیا ہے، اور بڑی مشکل سے میں نے باہر آ کے انہیں سچ کا کچھ حصہ بتایا. میری باتیں سن کے ان کا چہرہ بدل گیا. آنکھوں میں مایوسی اور غصہ دونوں تھا. یہ تربیت کی تھی میں نے تمہاری. ان کی آواز میں دکھ تھا. مجھے دھوکہ دینے کے لیے تم نے اس لڑکے کو استعمال کیا. تم اس قابل تھی ہی نہیں. وہ لڑکا تم سے کہیں بہتر تھا. پہلی بار مجھے انہوں نے اس طرح سے ڈانٹا اور میں چپ چاپ سر جھکائے سب سنتی رہی. اس دن پہلی بار مجھے اپنے کیے کا وزن محسوس ہوا. اگلے دن میں خود کو سنبھالتی ہوئی دوبارہ آفس چلی گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. میں نے سوچا تھا کہ سب کچھ میں پہلے کی طرح سنبھال لوں گی. اس کا نام، اس کی یاد، سب کچھ ختم کر دوں گی. مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا. ہر فائل کھولتی تھی تو زبان پہ بے اختیار اس کا نام آ جاتا تھا. ہر فیصلہ لیتے ہوئے مجھے اس کی رائے یاد آتی تھی. مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب مجھے اس کی عادت ہو گئی. ایک ہفتہ گزر گیا. میں اپنے بزنس میں الجھتی جا رہی تھی. نئے پروجیکٹ ایک ایک کر کے دوسری کمپنیوں کو مل رہے تھے کیونکہ میرے پاس وہ اعتماد، وہ پریزنٹیشن نہیں تھی جو اس کے پاس تھی. اس دن میں نے سب امپلائیز کو بلایا اور خوب ڈانٹا، چیخی، چلائی، مگر ہر سوال کا ایک ہی جواب تھا. یہ تو آریز سر بہتر جانتے تھے. اس کا نام بار بار سن کے جیسے میری ہمت جواب دے گئی اور میں کرسی پہ بیٹھ گئی. اسی وقت ڈیڈ آ گئے، سب کو باہر بھیجا، میرے پاس آ کے بیٹھے. اب احساس ہو رہا ہوگا نا تمہیں کہ تم نے کیا کھو دیا ہے. ان کے الفاظ سیدھا میرے دل پہ لگے. تمہیں لگتا تھا کہ تم سب کچھ اکیلے کر لو گی مگر ایسا نہیں ہوتا. میں خاموش بیٹھی رہی، سر تھامے. دل میں عجیب سا خالی پن تھا. اس دن میں جلدی گھر آ گئی. بستر پہ لیٹی تو تکیے سے اس کے پرفیوم کی خوشبو آئی. میں نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی. جتنا اسے بھلانے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی قریب آ جاتا تھا. نیند کی دوا لے کے آنکھیں بند کی تو یوں لگا جیسے وہ میرے قریب ہے، میرے بالوں کو چھو رہا ہے. میں ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ میں نے خود ہی سے کہا، مگر دل مان چکا تھا کہ میں اسے بھول نہیں پا رہی. چند دن اسی کشمکش میں گزرے، مانوں یا نہ مانوں، مگر حقیقت یہی تھی کہ میں اسے چاہنے لگی تھی. 1 مہینہ گزر گیا. کئی بار دل چاہا کہ اسے کال کروں مگر خود کو روک لیا. اس نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا. میری بھی طبیعت خراب رہنے لگی. ڈاکٹر نے صاف کہا کہ اگلی بار شوہر کو ساتھ لانا ہوگا. آخر ایک دن میں نے ہمت کر کے ڈیڈ سے کہا، مجھے اس کا ایڈریس چاہیے. انہوں نے پہلے تو نظر انداز کیا، پھر میری بات سن کے تیکھے لہجے میں بولے، کیوں دوبارہ جا کے اسے ذلیل کرنا ہے؟ میں نے نظریں جھکا کے کہا، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں. یہ الفاظ میرے لیے آسان نہیں تھے مگر میں کہہ گئی. انہوں نے لوکیشن بھیج دی اور میں سیدھی اس کے پاس پہنچ گئی. ایک سادہ سا گھر، میرے معیار سے بہت مختلف، مگر اس وقت مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. دروازہ کھلا تو سامنے وہ تھا. میں نے بغیر کچھ سوچے اس کا کالر پکڑا اور اسے اندر لے آئی. یہی تھا نا تمہارا مقصد؟ میں غصے میں بولی مگر آنکھوں میں نمی بھی تھی. وہ میرا ہاتھ ہٹا کے بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس کے لہجے میں سختی تھی. میرے اندر کی ساری اکڑ ٹوٹ گئی. آنکھوں سے آنسو نکل آئے. مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا. وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا جیسے یقین نہ آ رہا ہو. پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم سوری کہہ رہی ہو؟ میں نے پھر دھیمی آواز میں کہا، ہاں سوری. وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر طنزیہ انداز میں بولا،
لگتا ہے بزنس میں نقصان ہو گیا ہے۔ اس کی بات نے مجھے پھر سے غصہ دلایا، مگر اس بار میں نے خود کو نہیں روکا۔ میں نے اسے پکڑ کے کہا، محبت ہو گئی ہے تم سے، سمجھ میں آ گیا ہے کہ تم میرے لیے کیا اہمیت رکھتے ہو۔ یہ الفاظ میرے منہ سے نکل چکے تھے۔ وہ مسکرایا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا۔ میں نے بھی پھر خود کو نہیں روکا، بس اس کے سینے سے لگ گئی۔ آنسو بہہ رہے تھے مگر دل کو سکون مل رہا تھا۔ میرے ساتھ واپس چلو، میں نے کہا، مگر وہ بولا وہ تمہارا گھر تھا، اگر واقعی ساتھ رہنا ہے تو یہاں رہو۔ میں نے ایک لمحہ سوچا اور پھر ہاں کر دی۔ میں وہیں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ سہولیات کم تھیں، ماحول مختلف تھا، مگر نہ جانے کیوں دل مطمئن تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے خود ہی میرے لیے نیا گھر لے لیا۔ ڈیڈ بھی ہمیں خوش دیکھ کے خوش ہو گئے تھے۔ اور پھر ایک دن میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا، اور اس لمحے مجھے لگا جیسے میری دنیا مکمل ہو گئی۔ کبھی میں کہتی تھی کہ مجھے بچے نہیں چاہیے، مگر جب میں نے اسے گود میں لیا تو میرا دل بدل گیا، زندگی نے مجھے بدل دیا۔ اور شاید یہی محبت کی اصل حقیقت ہے۔